بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طویل انتظار کے بعد جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حکومت پاکستان کی درخواست پر پاکستان کے دورے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر صاحب کراچی، لاہور اور اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں طلباء اور طالبات سے مختلف اسلامی موضوعات پر خطاب فرمائیں گے۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب ملیشیا میں قیام پذیر ہیں، اور کیونکہ بھارت نے ان کو ملک بدر کیا ہوا ہے، ذاکر صاحب کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے اس دورے پہ یہ ناچیز آپ کے سامنے اپنا ایک تجزیہ پیش کرے گا۔ یہ تجزیہ دو حصوں پر مشتمل ہے، دینی معاملات اور جیو پولیٹیکل معاملات۔ آئیے پہلے دینی معاملات پر بات چیت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں اپنی ریسرچ آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو ذاکر نائک صاحب کے پیس ٹی وی نیٹ ورک کے بارے میں کچھ آگاہی دینا چاہوں گا۔ پیس ٹی وی کی بنیاد 21 جنوری 2006 کو دبئی میں رکھی گئی۔ ایک ماڈرن مسلم ٹی وی چینل ہونے کے ناطے بہت جلد مسلمان ممالک میں یہ مقبول ہو گیا۔ پیس ٹی وی دسمبر 2012 میں انڈیا، جولائی 2016 میں بنگلہ دیش، مئی 2019 میں سری لنکا اور مئی 2020 میں برطانیہ اور نومبر 2022 میں کینیڈا میں ہیٹ اسپیچ لاز کے تحت بین ہو گیا۔ بنگلہ دیش میں بین ہونے کی وجہ 2016 کے دہشت گرد حملے تھے۔ بنگلہ دیش میں انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ دہشت گرد ذاکر صاحب کے فالوور تھے۔ آئیے اب ذرا ڈاکٹر صاحب کی تعلیم کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر ذاکر نائک وہ ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے والد صاحب کے پاس ان کے بچوں کے لیے اسکول فیس بھی نہیں ہوتی تھی۔ ذاکر صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم ایک عیسائی مشنری اسکول میں حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب نے ممبئی یونیورسٹی سے MBBS کی ڈگری لی، اور میری ریسرچ کے مطابق ڈاکٹر نائک صاحب ایک سیلف پروکلیمڈ کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈی کے ماہر ہیں، جس میں ان کی قابلیت پہ کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ انٹرنیٹ پر موجود معلومات کے مطابق اس وقت ذاکر صاحب کے مالی اثاثے $5 ملین کو چھو رہے ہیں۔ بقول ڈاکٹر ذاکر نائک انہوں نے شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈی کو اپنا سبجیکٹ چنا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک آج بھی احمد دیدات صاحب کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ یہ وہی شیخ احمد دیدات ہیں جو خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی سے بے حد متاثر تھے، اور عید میلاد النبی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار وہ دوسری شخصیت ہیں جن سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ملاقات ان کی طالب علمی کے زمانے میں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کو ایک دینی عالم کہنا بھی مناسب نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے کسی مدرسے یا یونیورسٹی سے اس سلسلے میں کوئی ڈگری یا سند حاصل نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب نہ شیخ القرآن ہیں، نہ ہی شیخ الحدیث، نہ ہی فقیہ العصر ہیں۔ یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ فقیہ العصر کی اصطلاح کی مختصر تعریف میں اپنے ناظرین کو سمجھا سکوں۔ اسلام میں فقیہ اس عالم دین کو کہتے ہیں جو شرعی فتویٰ دینے کی قابلیت رکھتا ہو۔ ایک شرعی فتوے کو پرکھنے کے لیے 5 عناصر پر اہل علم کی نظر ہوتی ہے، یعنی فتوے کو پرکھنے کی 5 کسوٹیاں موجود ہیں: قرآن، حدیث و سنت، عمل صحابہ، پہلے سے کیے ہوئے فیصلے، جمہور علماء کی رائے۔ جب کسی عالم دین کا فتویٰ ان 5 کسوٹیوں پر پورا اترتا ہے تو ایسے عالم کو فقیہ العصر کہتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے ہر دور میں فقیہ العصر علماء دین گزرے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام حنبل، حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بات کو دور حاضر کی طرف لے کر آتا ہوں۔ یہاں میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا جس سے یہ ثابت ہوگا کہ ہر فقی شیخ القرآن اور شیخ الحدیث تو ضرور ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر شیخ القرآن اور شیخ الحدیث ایک فقیہ العصر بھی ہو۔ جیسا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کبھی بھی اپنے آپ کو فقیہ نہیں کہا، اور اس بات کا جا بجا برملا اظہار بھی اپنی ویڈیوز میں گاہے بگاہے کرتے رہے۔ دوسری مثال حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی ہے، جو یقیناً شیخ القرآن، شیخ الحدیث کے ساتھ ساتھ عربی زبان پر بھی مہارت رکھتے تھے، لیکن جب کبھی انہوں نے فقہ کی وسیع میدان میں جوہر دکھانے کی کوشش کی، ان کو مشکلات کا سامنا ہوا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک کو عربی زبان سے واقفیت اتنی ہے کہ وہ قرآن پاک کے انگریزی ترجمے پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ ذاکر صاحب کی کوالیفیکیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ نتائج پر پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر صاحب ایک یہودی اور مسلمان، عیسائی اور مسلمان یا ہندو اور مسلمان کے مابین ہونے والے ڈائلاگ میں اپنا کردار بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بین المذاہب ہم آہنگی میں بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ روح اسلام کے پیش نظر ان کے ارشادات کم علمی کی وجہ سے اسلام کی صحیح عکاسی نہیں کر سکتے۔ خالصتاً دینی مسائل میں ڈاکٹر صاحب سے رجوع کرنا مناسب نہ ہوگا۔ میرے اس آخری جملے کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کا یزید کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگانا، اس پر اصرار کرنا ہی کافی ہوگا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان کے فتویٰ کے مطابق اہل سنت نہ رافضی ہیں نہ ناسبی، نہ قبر پرست ہیں نہ قبر شکن۔ A question was asked to me regarding Yazid, may Allah have mercy, and I said, may Allah have mercy on him. دوسری طرف ڈاکٹر ذاکر نائک نے متعدد مقامات پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا میں یزید کے ہاتھوں شہادت کو ایک سیاسی معرکہ ٹھہرایا ہے، جو کہ ان کے ناسبی ہونے کی ایک مستند سی دلیل نظر آتی ہے۔ اہل بیت کے مقام اعلیٰ سے کون مسلمان لا علم ہے؟ نبی آخر الزماں حضور پرنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کی حرمت کی حفاظت دراصل حرمت رسول پاک کی حفاظت کے مترادف ہے۔ یہاں میں کچھ میڈیا رپورٹس کا ذکر کرتا چلوں اور ضروری سمجھتا ہوں، جن کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک پہ یہ الزام بھی ہے کہ وہ وہابی شدت پسندی کو فروغ دیتے ہیں، اور یہ بات بھی اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ وہابی دین اسلام سے روح محمدی کو نکالنے کی سر توڑ کوششوں میں ہمیشہ مصروف عمل نظر آئے۔ کیا پاکستان کے ناپختہ ذہنوں کو ایسے شخص کے حوالے کرنا درست فیصلہ ہے؟ یہ فیصلہ جہاں حکومت سے کرنا ضروری ہے، وہاں ہم کو بھی اپنے بنیادی اسلامی عقائد کی حفاظت کے پیش نظر اپنی نوجوان نسل کو ڈاکٹر صاحب کی بد مذہبی کے حوالے کرنے پر سوچنا ہوگا۔ ناظرین، اب میں اپنی گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان کے دورے کے اس پہلو کی طرف لاؤں گا جو میرا سٹرانگ پوائنٹ ہے، یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ پالیٹکس۔ میرے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی پاکستان یاترا کے جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا ایک سرسری سا مشاہدہ بھی ضروری ہے۔ 1980 کی دہائی نے پاکستان کو CIA اور سعودی انٹیلیجنس سروسز کے ہاتھوں میدان کارزار بنتے دیکھا ہے۔ اولیاء کرام کی انتھک محنتوں سے اسلام کی روشنی سے منور پاکستان کو امریکی اور سعودی فائدے کے لیے وہابی ازم کی بھیٹ چڑھا دیا گیا۔ روس کو تو شکست ہوئی، لیکن پاکستان کی بنیادیں ہلا دی گئیں، اور جس کا خمیازہ پاکستان 2001 سے لے کر آج تک دہشت گردی کی صورت میں بھر رہا ہے۔ لاکھوں پاکستانی شہید اور معذور ہوئے کیونکہ 1980 کے مجاہد 9/11 کے بعد دہشت گرد ہو گئے تھے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اب اپنے ان مہروں کی ضرورت ہے جن کو انہوں نے کئی دہائیوں سے اپنے خرچے پر پالا پوسا ہے، تاکہ بروقت ضرورت ہو تو ان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ 92 سال پہلے وہابی دہشت گردوں کو جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے سعودی عرب بنا کر دیا، اس وقت سے لے کر آج تک ان کی ٹیررسٹ آئیڈیالوجی کو مسلمانوں میں پھوٹ پڑوانے اور انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب وہی ہتھیار ایک نئے انداز سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آزمائے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب وہی وہابی جن کو مسلمان خوارج اور دنیا ٹیررسٹ کے نام سے جانتی اور مانتی ہے، ہماری عوام کے سامنے اب امن اور بین المذاہب ہم آہنگی کے نام پر اپنا پرانا چورن بیچیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے سعودی عرب جیسا ملک جس نے پاک پیور اسلام کے نام پر حرمت رسول پر کئی حملے کیے، آج اپنے آپ کو وہابیزم سے دور کرتا اور قابل اعتراض حد تک ماڈرن ہونے کی روش پر گامزن ہے۔ وہ مائنڈ سیٹ جس نے مسلمانوں کو داعش، TTP اور القاعدہ کے ذریعے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، آج جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب شاید انہی کی ایک نئی پریزنٹیشن لیے پاکستان تشریف لائے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی نوجوان نسل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بیوقوف بنے گی یا نہیں؟
دوسری طرف اس کرۂ ارض پر ایک ایسا ملک ہے جو بیک وقت فلسطین، شام، لبنان، یمن اور ایران کو نشانے پہ رکھے ہوئے ہے، لیکن دنیا کے 99% مسلمان عوام اس ملک کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیا ذاکر نائک صاحب پاکستان کی نوجوان نسل کے سامنے اس ملک کی وکالت تو نہیں کرنے آئے؟ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔